17 سال سوچئے ذرا 17 سال کا انتظار کسی ایک چیز کے لیے، ایک ایسی چیز جو کسی کی آواز، کسی کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ بنگلہ دیش کے لیے وہ دن تھا 12 فروری 2026۔ کئی سالوں کی ہنگامہ آرائی اور ایک انقلاب کے بعد ملک اپنے 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اہم دن کی کہانی آخر تھی کیا۔ اس دن کی بے پناہ امید کو سمجھنے کے لیے آئیے ڈھاکہ کے ایک ووٹر کی اس آواز سے شروع کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس دن کے جذبات کو بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ ایک لمبے انتظار کے بعد اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ اس ایک جملے میں سمٹ آئی ہے۔ 17 سال، یہ جو عدد ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ ایک حقیقی سب کی شمولیت والے الیکشن کے لیے ایک لمبے اور اکثر مایوس کن انتظار کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی اس دن کے طاقتور جذبات کو سمجھنے کی اصل چابی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب 17 سال کے انتظار کے بعد آخرکار پولنگ سٹیشنز کے دروازے کھلے تو پورے ملک میں ماحول تھا کیسا؟ کیا امید غالب تھی یا شک؟ چلیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو صبح کا آغاز ایک زبردست جوش و خروش سے ہوا۔ رپورٹرز نے بتایا کہ لوگ سورج نکلنے سے بھی پہلے صبح 6:30 بجے سے پولنگ سٹیشنوں پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ مردوں اور عورتوں کی لمبی منظم قطاریں تھیں اور ماحول کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ کچھ لوگ تو اپنا حق استعمال کرنے کے لیے بیرون ملک سے خاص طور پر سفر کر کے آئے تھے، اور اسی امید بھرے ماحول میں چیف الیکشن کمشنر نے ایک پرامن، قابل اعتماد اور سب کی شمولیت والے انتخاب کا وعدہ بھی کیا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، امید کی اس چمک کے پیچھے ایک اور حقیقت بھی چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی حقیقت جو تناؤ اور گہرے عدم اعتماد سے بھری تھی۔ اب دیکھیں، یہ سلائیڈ واقعی دلچسپ ہے کیونکہ پورا دن تضادات کی کہانی تھا۔ ایک طرف جہاں جشن کا سما تھا، وہیں دوسری طرف شدید سیکیورٹی اور بے ضابطگیوں کی اطلاعات بھی تھیں۔ مطلب ایک طرف لمبی قطاریں اور پر امید ووٹرز تھے، تو دوسری طرف سیکیورٹی چیک پوسٹس، جوائنٹ فورسز کے گشت اور نقد رقم کی برآمدگی کی خبریں بھی آ رہی تھیں۔ اور اس آپریشن کے پیمانے کو سمجھنے کے لیے ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ کسی بھی بڑی گڑبڑ کو روکنے کے لیے ملک بھر میں 9 لاکھ سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے، جن میں 1 لاکھ فوجی اور تقریباً 7.25 لاکھ پولیس اہلکار شامل تھے۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا حفاظتی انتظام تھا جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ حکام کو کس قدر کشیدگی کا خدشہ تھا۔ اور دن بھر مقامی میڈیا سے ایسے واقعات کی خبریں آتی رہیں جو سیاسی دھڑوں کے درمیان گہرے عدم اعتماد کو ظاہر کرتی تھیں، جیسے کہ ایک جماعت اسلامی کے رہنما کو ایئرپورٹ پر 74 لاکھ ٹکا کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جسے پارٹی نے سٹیج ڈرامہ قرار دے دیا۔ گوپال گنج میں کاکٹیل بم کا دھماکہ ہوا اور پولنگ ایجنٹوں کے معاملے پر پارٹی حامیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اور یہ جو تناؤ تھا یہ صرف سڑکوں پر نہیں تھا۔ جیسے جیسے ووٹ ڈالے جا رہے تھے، بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان بیانات اور الزامات کی ایک جنگ بھی چل رہی تھی۔ ہر کوئی اپنا بیانیہ، اپنی کہانی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو مرکزی اپوزیشن جماعت تھی BNP، اس نے شروع میں ہی غیر منصفانہ طریقوں پر تشویش کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے رہنما نظر الاسلام خان نے کہا کہ ایک پارٹی جیتنے کے لیے غیر اخلاقی ذرائع استعمال کر رہی ہے، اور اس بات سے وہ بہت مایوس ہیں۔ چھوٹی جماعتوں نے بھی ووٹ کی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا، جیسے کہ نیشنل سٹیزنز پارٹی کے آصف محمود نے صاف صاف کہا کہ اگر کسی نے ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی تو وہ مزاحمت کریں گے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی نے مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کو سختی سے رد کیا اور انہیں ایک سیاسی حملہ قرار دیا۔ ان کا موقف تھا کہ جماعت کی ساکھ کو داغدار کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ تو دن بھر کی امید، تناؤ اور الزامات کے بعد آخرکار پولنگ ختم ہوئی، اور جیسے ہی ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی، ایک ایسی تصویر سامنے آنے لگی جو بنگلہ دیش کی سیاست کو بدلنے والی تھی، ایک واضح اور ڈرامائی تبدیلی۔ ابتدائی نتائج نے سیدھا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی BNP کی ایک زبردست فتح کی طرف اشارہ کیا۔ اندازے کے مطابق وہ تقریباً 75% نشستوں کے ساتھ واضح اکثریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ رہے تھے۔ یہ رات واقعی میں بڑی سیاسی تبدیلیوں کی رات تھی۔ ایک طرف BNP کی اعلیٰ قیادت، جس میں طارق رحمان اور مرزا فخر الاسلام شامل تھے، نے فیصلہ کن کامیابیاں حاصل کیں، تو دوسری طرف جماعت اسلامی کے کئی بڑے نام جیسے پارٹی سیکرٹری جنرل میاں غلام پرور اور دوسرے اہم رہنما اپنی نشستیں ہار گئے۔ تو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ BNP کی زبردست فتح کے ساتھ جشن کا ماحول تھا، لیکن سیاست میں جیت صرف ایک شروعات ہوتی ہے۔ اب ساری توجہ فوراً انتخابات سے ہٹ کر حکومت کرنے کے اصل اور سب سے بڑے کام پر چلی گئی۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے قومی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہا، آج ایک نئے بنگلہ دیش کا یوم پیدائش ہے،
ہمارے ڈراؤنے خواب کا خاتمہ، ایک نئے خواب کا آغاز۔ ان کے الفاظ نے اس انتخاب کو ایک تاریخی موڑ کے طور پر پیش کیا۔ ڈاکٹر یونس کے الفاظ میں امید کی جھلک تو تھی، لیکن اس نئے خواب کی راہ بالکل آسان نہیں ہے۔ جشن کا دورانیہ مختصر ہوگا کیونکہ آنے والی حکومت کو پہلے ہی دن سے معاشی اور ادارہ جاتی چیلنجز کی ایک لمبی فہرست کا سامنا کرنا ہے۔ ان میں بہت زیادہ مہنگائی، ایک نازک بینکنگ سیکٹر، توانائی کا شدید بحران اور انتظامی ڈھانچے میں اصلاحات شامل ہیں۔ کاروباری رہنماؤں نے تو امن و امان کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انتخاب جیتنا پہلی رکاوٹ تھی۔ اب اصل امتحان ایک ایسی قوم پر حکومت کرنا ہوگا جو امیدوں سے بھری ہے لیکن گہرے مسائل کا سامنا بھی کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نئی حکومت ان ووٹروں کی بلند توقعات کو پورا کر سکے گی جنہوں نے اس ایک دن کے لیے 17 سال انتظار کیا۔ تو بنگلہ دیش میں 13ویں قومی انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ کوئی عام نتیجہ نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ یہ تو ایک سیاسی زلزلے سے کم نہیں ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی BNP 200 سے زیادہ نشستوں کے ساتھ ایک تاریخی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور شاید ایسی کامیابی جس کی کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ بالکل، لیکن یہ کہانی صرف جیت ہار کی نہیں ہے۔ یہ انتخابات ایک عوامی انقلاب کے بعد ہو رہے ہیں جہاں لاکھوں لوگوں نے اور کچھ نے تو 17 سال بعد اپنا ووٹ ڈالا ہے۔ جی، اور یہی بات اس صورتحال کو بے حد دلچسپ بنا دیتی ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ انتخابی مہم کے آخری دنوں کی کشیدگی، ووٹنگ والے دن کے واقعات اور پھر ان حیران کن نتائج کی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی مواد کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بنگلہ دیش میں یہ جو تبدیلی کی لہر آئی ہے، کیا یہ ایک حقیقی جمہوری صبح کا آغاز ہے یا پھر پرانے عدم اعتماد اور سیاسی لڑائیوں کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ الیکشن والے دن سے پہلے ہی فضا میں امید سے زیادہ خوف اور شکوک و شبہات تھے۔ جی بالکل، یورپی یونین کا مشن تو موجود تھا اور وہ ایک شفاف انتخاب کی امید بھی دلا رہا تھا، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اور اس کہانی کا سب سے اہم پہلو کیا تھا؟ سیکیورٹی۔ اصل میں سارا معاملہ سیکیورٹی کا تھا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے خود 8,770 پولنگ مراکز کو انتہائی حساس قرار دیا۔ 8,000 سے زیادہ؟ جی، اور تقریباً 16,000 کو درمیانے درجے کا حساس۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا تقریباً ہر دوسرا پولنگ اسٹیشن کسی نہ کسی خطرے کی زد میں تھا۔ 9 لاکھ سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار، یہ تعداد تو حیران کن ہے۔ یہ تو کسی چھوٹے ملک کی پوری فوج کے برابر ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ خوف بہت حقیقی تھا۔ اس میں پولیس، انصار فورس اور 1 لاکھ فوجی اہلکار بھی شامل تھے۔ یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی سیکیورٹی تعیناتی تھی۔ مطلب انتظامیہ ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار تھی۔ جی، 90% مراکز پر CCTV کیمرے، کچھ جگہوں پر پہلی بار باڈی کیمرے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سب ایک واضح پیغام تھا کہ حکام بدترین صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ خدشات صرف انتظامیہ کو نہیں تھے، سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے پر کھلے عام الزامات لگا رہی تھیں۔ جی، VNP جو آج سب سے بڑی فاتح بن کر ابھری ہے، وہ خود الیکشن سے پہلے الیکشن انجینئرنگ کے خدشات کا اظہار کر رہی تھی۔ یعنی ایک طرف جیت کی امید بھی تھی اور دوسری طرف دھاندلی کا ڈر بھی تھا۔ بالکل، BNP کے سیکریٹری جنرل مرزا فخر الاسلام عالمگیر کا بیان بالکل یہی تھا۔ ایک طرف اعتماد، دوسری طرف عدم اعتماد۔ لیکن ان کی اتحادی جماعت اسلامی تو اس سے بھی ایک قدم آگے تھی۔ ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا تو واضح موقف تھا کہ میدان سب کے لیے برابر ہے ہی نہیں، اور انتظامیہ کے کچھ افسران کھلے عام ایک مخصوص پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف بیانات تھے یا اس کے کچھ ثبوت بھی سامنے آ رہے تھے؟ کیونکہ الزامات تو ہر الیکشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ نہیں، یہاں بات صرف بیانات سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ذرائع میں ایک بہت ہی ڈراماٹک واقعہ کا ذکر ہے۔ سید پور ایئرپورٹ پر ٹھاکر گاؤں ضلع کے امیر جماعت کو 74 لاکھ روپے نقد سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ 74 لاکھ روپے الیکشن سے ایک دن پہلے؟ جی، اب آپ تصور کریں کہ اس خبر سے کیا ماحول بنا ہوگا۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ ظاہر ہے جماعت اسلامی نے اس الزام کو مسترد کیا ہوگا۔ انہوں نے اسے فوری طور پر ایک سجایا ہوا ڈرامہ قرار دیا۔
ان کا موقف تھا کہ یہ ان کے ذاتی کاروبار کی رقم تھی اور انہیں سیاسی طور پر بدنام کرنے کے لیے یہ کہانی گھڑی گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کوئی اکلوتا واقعہ تو تھا نہیں تھا، بالکل نہیں۔ ملک کے مختلف حصوں سے ایسی ہی خبریں آ رہی تھیں جہاں لوگوں کو لاکھوں روپے نقد کے ساتھ گرفتار کیا جا رہا تھا اور ان سب کو ووٹرز کو رشوت دینے کی کوششوں سے جوڑا جا رہا تھا۔ تو الزامات اور جوابی الزامات کا ایک پورا سلسلہ چل رہا تھا۔ جی، بی این پی نے جماعت پر مذہب کا کارڈ استعمال کرنے کا الزام لگایا تو جماعت نے کہا کہ ہمارے دفاتر پر حملے ہو رہے ہیں۔ مطلب ماحول بارود کے ڈھیر جیسا تھا جسے بس ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ اور پھر اسی ماحول میں انتخاب کا دن آ گیا، لیکن جو ہوا وہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ بالکل، اس تمام تناؤ اور الزامات کے باوجود عوام کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ یعنی عوام نے اس تمام منفی ماحول کو جیسے مسترد کر دیا۔ لوگ صبح 6:30 بجے سے پولنگ اسٹیشنوں پر لمبی قطاروں میں کھڑے تھے۔ ووٹنگ کا آغاز تو 7:30 بجے ہونا تھا۔ مطلب لوگوں میں زبردست جوش و خروش تھا۔ یہ صرف جوش و خروش نہیں تھا، یہ ایک طرح کا پرامن احتجاج تھا، ایک خاموش انقلاب جو بیلٹ باکس کے ذریعے آ رہا تھا۔ ذرائع میں ایک ووٹر کا خاص طور پر ذکر ہے جو سعودی عرب سے آیا تھا۔ یہ کہانی مجھے بہت دلچسپ لگی۔ جی، اور یہ کہانی اس پورے دن کے جذبے کو ایک طرح سے بیان کر دیتی ہے۔ ایک شخص 17 سال بعد صرف اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے آتا ہے۔ 17 سال بعد؟ جی، یہ صرف جمہوری خواہش نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک پوری نسل جو روزگار کے لیے ملک سے باہر ہے، وہ بھی اپنی سیاسی تقدیر سے کتنا گہرا تعلق محسوس کرتی ہے۔ تو ایک طرف عوام کا یہ بے مثال جوش تھا اور دوسری طرف انتظامیہ پر شفافیت کو یقینی بنانے کا دباؤ۔ بالکل، یہاں چیف الیکشن کمشنر کا قوم سے خطاب بہت اہم تھا۔ انہوں نے اس دن کو نئے بنگلہ دیش کا یوم پیدائش کہا۔ نئے بنگلہ دیش کا یوم پیدائش، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں۔ جی، اور ایک ڈراؤنے خواب کا خاتمہ بھی کہا۔ اسی طرح عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر نے بھی بار بار لوگوں کو یقین دلایا کہ سیکیورٹی کے مکمل انتظامات ہیں، آپ بغیر کسی خوف کے باہر نکلیں۔ لیکن کیا دن بھر سب کچھ واقعی پرامن رہا؟ کیونکہ اتنے تناؤ والے ماحول میں کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوئے ہوں گے۔ جی، کچھ واقعات ضرور ہوئے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کئی جگہوں پر پھر سے نقد رقم کے ساتھ گرفتاریاں ہوئیں۔ ایک مقامی جماعت رہنما 7.5 لاکھ روپے کے ساتھ پکڑا گیا۔ اور وہ رزلٹ شیٹس والی بات بھی تھی؟ جی، وہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک تھی۔ کچھ جگہوں سے پہلے سے دستخط شدہ رزلٹ شیٹس برآمد ہوئیں۔ یہ ایک بہت سنگین بے ضابطگی تھی جس نے ان خدشات کو مزید تقویت دی جو پہلے سے موجود تھے۔ اور کچھ دھماکوں کی بھی اطلاعات تھیں؟ جی، کچھ پولنگ اسٹیشنوں کے قریب کاکٹیل دھماکوں کی بھی اطلاعات تھیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بین الاقوامی مبصرین کا کیا کہنا تھا؟ کیونکہ ان کی رائے اس پورے عمل کی ساخت کے لیے بہت اہم تھی۔ اور یہی بات اہم ہے، ان انفرادی واقعات کے باوجود مجموعی تصویر نسبتاً پرامن رہی۔ یورپی یونین اور کامن ویلتھ کے مبصرین نے ماحول کو مجموعی طور پر پرامن قرار دیا اور خاص طور پر ووٹرز کے جوش و خروش کی بہت تعریف کی۔ مطلب ان کی موجودگی سے کچھ فرق پڑا؟ جی بالکل، ان کی موجودگی نے ایک طرح سے مقامی انتظامیہ پر دباؤ برقرار رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ مسائل ضرور ہیں لیکن عوام کی شرکت نے ان مسائل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو آئیے اب اس کہانی کے کلائمیکس پر آتے ہیں۔ دن بھر کے اس تناؤ اور عوامی جوش کے بعد جب ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی تو کیا تصویر سامنے آئی؟ ایک واضح لینڈ سلائیڈ وکٹری، بی این پی 200 سے زائد نشستیں جیت رہی تھی۔ اور اس میں کچھ بہت بڑی اور علامتی جیتیں بھی شامل ہیں۔ جی، بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان جو کافی عرصے سے جلاوطنی میں ہیں، وہ ڈھاکہ اور بوگرا دونوں نشستوں سے جیت گئے۔ بالکل، اور پارٹی کے دوسرے بڑے نام جیسے مرزا فخر الاسلام، مرزا عباس، یہ سب اپنی اپنی نشستیں جیت گئی۔ یہ نتائج بی این پی کے لیے ایک ایسی کامیابی ہیں جو ان کے تمام دعووں کو درست ثابت کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن پہلو کچھ بڑے اپسیٹس ہیں، خاص طور پر جماعت اسلامی کے کئی بڑے نام ہار گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ واقعی اس الیکشن کا سب سے بڑا سرپرائز ہے۔ جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل میاں غلام پروور، سابق ایم پی حمید الرحمان آزاد، ششیر منیر جیسے ہیوی ویٹ رہنما اپنی نشستیں ہار گئے۔ یہ تو جماعت کی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ جی بالکل، اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ووٹرز نے پرانے چہروں کو مسترد کر دیا ہو، یا پھر بی این پی کے ووٹرز نے مکمل طور پر جماعت کے امیدواروں کو ووٹ منتقل نہ کیا ہو۔
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جماعت کے کئی نئے چہرے کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس سے دو ممکنہ نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی کے اندر ایک نسل کی تبدیلی آ رہی ہے، جہاں ووٹرز نوجوان چہروں کو موقع دینا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان نئے چہروں نے مقامی سطح پر بہتر مہم چلائی ہو اور ان کا ذاتی ووٹ بینک زیادہ مضبوط ہو۔ اس کے علاوہ آزاد امیدوار رومین فرحانہ اور این سی پی کے حسنات عبداللہ کی کامیابی بھی یہی ظاہر کرتی ہیں کہ ووٹرز نے صرف پارٹی لائن پر ووٹ نہیں دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف اتحادی جماعت بی این پی تاریخی کامیابی حاصل کر رہی ہے، اور دوسری طرف اسی اتحاد کی ایک اہم جماعت اسلامی کے بڑے نام ہار رہے ہیں۔ نہیں ہے؟ جی، اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ جماعت اسلامی نے الزام لگایا ہے کہ جن نشستوں پر ان کے امیدوار واضح طور پر جیت رہے تھے، وہاں نتائج کے اعلان میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے۔ جی، انہوں نے اسے ایک خاص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کی سازش قرار دیا۔ کہا کہ یہ ایک منصوبہ بند کوشش ہے تاکہ ان کی جیتی ہوئی نشستوں پر نتائج کو تبدیل کیا جا سکے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ کیا وہ اپنی اتحادی جماعت بی این پی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ذرائع میں یہ واضح نہیں ہے کہ خاص سیاسی جماعت سے ان کی مراد کون ہے، لیکن اس بیان نے اتحادیوں کے درمیان ایک واضح دراڑ ڈال دی ہے۔ مطلب ایک طرف جیت کا جشن اور دوسری طرف اسی اتحاد کا ایک اہم حصہ دھاندلی کا رونا رو رہا ہے۔ بالکل، اور یہ رد عمل انتخابات کے بعد پیدا ہونے والے ممکنہ سیاسی تنازعات کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انتخابات سے پہلے کا جو عدم اعتماد تھا، وہ نتائج آنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ تو آئیے اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ تبدیلی کی لہر ایک حقیقی جمہوری صبح ہے یا پرانے جھگڑوں کا نیا باب؟ نتیجہ بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف یہ بلا شبہ ایک عوامی مینڈیٹ ہے، لوگوں نے ایک طویل آمرانہ دور کے بعد تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے، یہ جمہوریت کی ایک بڑی فتح ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی فتح کے اندر شکوک و شبہات اور الزامات کے بیج بھی موجود ہیں۔ جیت کا جشن ابھی شروع ہی ہوا ہے اور اتحادیوں کے درمیان ہی ایک دوسرے پر شک کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اسی لیے نئے بنگلہ دیش کا نعرہ تو لگ گیا، لیکن اس کے لیے اصل چیلنج اب شروع ہوتا ہے۔ کیا یہ زبردست فتح ایک مستحکم حکومت کی بنیاد بنے گی؟ یا پھر انتخابات سے پہلے کا عدم اعتماد برقرار رہے گا اور یہ کامیابی اتحادیوں کے درمیان ہی نئی سیاسی خلیج پیدا کر دے گی؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ تو آخر میں ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، ذرائع نے ہمیں نتائج تو بتا دیے ہیں، لیکن ایک سیاسی اتحاد کی بھاری اکثریت کے باوجود اگر اس کے اپنے ہی ارکان نتائج پر سوال اٹھا رہے ہوں تو کیا یہ مینڈیٹ ملک کو استحکام کی طرف لے جائے گا یا ایک نئے اندرونی سیاسی بحران کی طرف؟ اس کہانی کا ابھی صرف آغاز ہوا ہے۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ بنگلہ دیش میں جولائی 2024 کے عوامی انقلاب کے بعد ملک نے اپنے 13ویں قومی اسمبلی کے انتخابات دیکھے ہیں۔ آج ہم اسی اہم موڑ پر بات کر رہے ہیں۔ سوال صرف یہ نہیں کہ کون جیتا یا کون ہارا، بلکہ بحث کا اصل مرکز یہ ہے کہ کیا یہ انتخابات واقعی ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہیں، جیسا کہ عبوری حکومت اور عالمی برادری امید کر رہی ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ انتخاب 17 سالہ جبر کے بعد ماضی سے ایک فیصلہ کن علیحدگی اور عوامی امنگوں کی ایک حقیقی فتح ہے۔ جبکہ میرا نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سطح پر جمہوریت کی بحالی کا جشن ضرور منایا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ پردے کے پیچھے دیکھیں تو گہری سیاسی تقسیم، سنگین الزامات اور پرانے کھلاڑیوں کے درمیان جو عدم اعتماد کی فضا ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ سیاست کا پرانا انداز ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن میرے خیال میں اس بار صورتحال واقعی مختلف ہے۔ یہ صرف اقتدار کی منتقلی نہیں ہے، یہ عوام کی فتح ہے۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کے الفاظ کو یاد کریں، انہوں نے اسے نئے بنگلہ دیش کا یوم پیدائش اور ایک ڈراؤنے خواب کا خاتمہ قرار دیا۔ یعنی یہ الفاظ صرف کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، یہ اس امید کی عکاسی کرتے ہیں جو عوام نے اس الیکشن سے وابستہ کی ہے۔ اور یہ صرف مقامی امید نہیں،
یورپی یونین کے مبصرین نے بھی ایک قابل اعتماد اور شراکت دارانہ انتخاب کی توقع ظاہر کی، جس سے اس پورے عمل کو ایک بین الاقوامی ساخت ملی ہے، اور جو اقدامات کیے گئے شفافیت کے لیے وہ بھی بے مثال تھے۔ 9 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار، 90% مراکز پر CCTV کیمرے، پولیس کے لیے باڈی کیمرے، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت اس عمل کو ہر قیمت پر شفاف بنانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اقدامات ضرور کیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ان اقدامات سے وہ بنیادی عدم اعتماد ختم ہو گیا جو بنگلہ دیش کی سیاست میں دہائیوں سے رچا بسا ہے؟ میں اس امید پرستی کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہوں گا۔ الیکشن سے پہلے اور ووٹنگ کے دن جو الزامات کا طوفان اٹھا، اسے کیسے نظر انداز کر دیں؟ خود BNP جو آج سب سے بڑی فاتح بن کر ابھری ہے، اس نے الزام لگایا تھا کہ ایک حریف جماعت جعلی بیلٹ پیپر، نقلی مہریں اور یہاں تک کہ خصوصی لباس استعمال کر کے دھاندلی کی تیاری کر رہی ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی نے تو انتظامیہ اور الیکشن کمیشن پر ہی جان باری کا الزام لگا دیا۔ انہوں نے صاف کہا کہ انہیں ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا۔ تو جب بڑے سیاسی کھلاڑی ہی نظام پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں تو ایک نئے دور کا آغاز کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ الزامات تو ہر انتخاب کا حصہ ہوتے ہیں، خاص طور پر ایک ایسے ملک میں جہاں جمہوری عمل اتنے لمبے عرصے کے بعد بحال ہو رہا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ عوام نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ صبح سویرے پولنگ سٹیشنوں پر لگی لمبی قطاریں، وہ کس بات کا ثبوت تھی؟ وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ عوام اس نظام پر بھروسہ کر کے باہر نکلے ہیں۔ اب جو ابتدائی نتائج آ رہے ہیں، جن میں BNP کو 200 سے زائد نشستوں کے ساتھ ایک واضح اور فیصلہ کن مینڈیٹ ملتا نظر آ رہا ہے، یہ ملک میں استحکام لائے گا۔ یہ کوئی بٹی ہوئی رائے نہیں، بلکہ ایک متفقہ فیصلہ ہے جو عوام نے دیا ہے۔ آپ اسے فیصلہ کن مینڈیٹ کہہ رہی ہیں، لیکن میں اسے تنازعات سے بھرا مینڈیٹ کہوں گا۔ جماعت اسلامی کے ڈھاکہ دفتر کو آگ لگا دی گئی، ان کے ایک رہنما کو پیسوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور انہوں نے اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا منظم ڈامہ قرار دیا۔ یہ کوئی چھوٹے الزامات نہیں ہیں، اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اگر جمہوریت واقعی اتنی مضبوطی سے بحال ہو رہی تھی تو پولیس کو خود 24,000 سے زیادہ پولنگ مراکز کو پرخطرہ کیوں قرار دینا پڑا؟ اتنے بڑے پیمانے پر فوج اور سیکیورٹی کی تعیناتی کا آخر کیا مطلب ہے؟ کیا یہ جمہوریت کا جشن ہے یا ایک انتہائی کشیدہ ماحول میں کرائی گئی ایک مشق؟ میرے نزدیک یہ ایک نئے دور کا آغاز کم اور پرانے حریفوں کے درمیان اقتدار کی وہی پرانی جنگ زیادہ نظر آتی ہے۔ انتخابی نتائج کے اعلان میں تاخیر پر جماعت اسلامی کی شکایت اسی پرانے عدم اعتماد کی نشاندہی کر رہی ہے جو مستقبل میں بھی قائم رہے گا۔ چلیں اداروں کے کردار پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ آپ سیکیورٹی کی بھاری تعیناتی کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں اسے اداروں کے عزم کی علامت سمجھتی ہوں۔ الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی فورسز نے اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ 9 لاکھ اہلکاروں کی موجودگی نے ووٹرز کو تحفظ کا وہ احساس دیا جس کی 17 سال سے کمی تھی۔ لوگ بلا خوف و خطر ووٹ ڈالنے نکلے، خاص طور پر خواتین۔ یہ اداروں کی مضبوطی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے قوم سے اپنے خطاب میں ایک منصفانہ اور پرامن انتخاب کا وعدہ کیا تھا، اور میرے خیال میں ان اداروں نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ CCTV اور باڈی کیمروں کا استعمال شفافیت کی طرف ایک بہت سنجیدہ قدم تھا جو ماضی میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ میں آپ کی بات سے جزوی طور پر متفق ہوں کہ کوشش ضرور کی گئی، لیکن اداروں کی ساکھ صرف ان کے اپنے عمل سے نہیں بنتی، بلکہ اس بات سے بنتی ہے کہ تمام فریقین انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور انہی اداروں پر سنگین الزامات لگائے گئے۔ جماعت اسلامی نے تو کھل کر انتظامیہ کے ایک حصے پر جانبداری کا الزام لگایا اور یورپین یونین کے وفد سے بھی اس کا ذکر کیا۔ اب آپ سوچئے، جب ایک بڑی سیاسی جماعت جو انتخابات میں ایک اہم فریق ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کو ڈرامہ قرار دے، تو یہ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اعتماد کے شدید فقدان کو ظاہر کرتا ہے۔ ادارے شاید اپنی نظر میں غیر جانبدار تھے، لیکن وہ سب کے لیے غیر جانبدار نظر نہیں آئے۔ جب اعتماد کی یہ گہری خلیج موجود ہو تو صرف تکنیکی اقدامات کافی نہیں ہوتے۔ لیکن کیا چند الزامات جو شاید سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہوں پورے نظام کی ساکھ کو مجروح کر سکتے ہیں، خاص طور پر تب جب عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس عمل میں حصہ لے کر اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہو؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ یہ مقابلہ دراصل تھا کیا،
اور یہ مقابلہ نظریات کی جنگ تھی۔ عوام نے 17 سالہ دور حکومت کو مسترد کر کے ایک نئے ویژن کو ووٹ دیا ہے جو بی این پی نے پیش کیا۔ بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان نے کرپشن سے پاک بنگلہ دیش کا جو وعدہ کیا، عوام نے اس پر لبیک کہا۔ اچھا، آپ اسے نظریات کی جنگ کہہ رہی ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ اس بات کی کیا وضاحت کریں گی کہ اگر ادارے اتنے ہی غیر جانبدار تھے تو جماعت اسلامی کو نتائج کے اعلان میں تاخیر پر الیکشن کمیشن پر چوہے بلی کا کھیل کھیلنے کا الزام کیوں لگانا پڑا؟ یہ زبان یہ اداروں پر اعتماد کی عکاسی نہیں کرتی، یہ اس گہرے شک کی عکاسی کرتی ہے کہ شاید نتائج کو ان کے خلاف انجینئر کیا جا رہا ہے۔ یہ اداروں کی ساکھ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیں، نتائج میں تاخیر تکلیکی وجوہات کے بنا پر ہو سکتی ہے، لیکن جو حتمی نتیجہ سامنے آیا وہ نظریاتی تبدیلی کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام نے ایک بہت واضح فیصلہ دیا ہے۔ اس میں جماعت اسلامی کے کئی بڑے اور پرانے نام جیسے غلام پروار، حمید الرحمان آزاد اور یہاں تک کہ ششیر منیر اپنی نشستیں ہار گئے ہیں۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ عوام نے صرف ایک حکومت کو نہیں بدلا، بلکہ وہ سیاسی منظر نامے پر ایک بڑی تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ شخصیات سے آگے بڑھ کر نظریے کی فتح ہے۔ لوگوں نے سٹیٹس کو کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ نظریات سے زیادہ یہ اقتدار پر قبضے کی روایتی جنگ تھی۔ آپ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ہارنے کو نظریاتی تبدیلی کہہ رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے بیانات کو دیکھیں تو وہ اسے نظریے کی شکست نہیں بلکہ نظام کی آپ کہہ لیں کہ دھاندلی سمجھ رہے ہیں۔ الیکشن سے پہلے ان کا یہ کہنا کہ انہیں امید ہے بی این پی انتخابی انجینئرنگ نہیں کرے گی اور پھر نتائج پر شکوک کا اظہار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بنیادی مسئلہ اقتدار کا حصول اور اس پر عدم اعتماد ہے۔ یہ وہی پرانی سیاست ہے جسے ایک نئے جمہوری لبادے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جب جماعت اسلامی کہتی ہے کہ انتظامیہ کا ایک حصہ جانبدار ہے تو وہ دراصل کہہ رہے ہیں کہ نظام ان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ نظریاتی بحث نہیں، یہ خالصتاً طاقت کی لڑائی ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاکھوں لوگ جو ووٹ ڈالنے نکلے، ان کی کوئی نظریاتی سوچ نہیں تھی کہ وہ صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوئے؟ ووٹرز کے رویے کو اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے صبح سویرے قطاروں میں لگ کر یہ ثابت کیا کہ وہ اس موقع کو تبدیلی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ووٹر نے کہا کہ وہ 17 سال بعد اپنی مرضی سے ووٹ دے پا رہا ہے۔ ایک اور شخص نے ذکر کیا کہ وہ سعودی عرب سے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ کیا یہ صرف اقتدار کی جنگ کے لیے تھا؟ نہیں، یہ ایک گہری خواہش کا اظہار ہے۔ یہ اس نظام کے خلاف ایک ریفرینڈم تھا جس نے ان سے ان کا بنیادی حق چھین لیا تھا۔ یہ صرف ایک متبادل کا انتخاب نہیں تھا بلکہ ایک نئی شروعات کا مطالبہ تھا۔ یہ ایک بہت پرکشش اور جذباتی دلیل ہے، لیکن سیاست صرف جذبات سے نہیں چلتی۔ کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ عوام کے پاس انتخاب کتنا محدود تھا؟ سابقہ حکمران جماعت عوامی لیگ انتخابات میں حصہ ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے یہ ووٹ بی این پی کی غیر معمولی حمایت سے زیادہ پچھلی حکومت خلاف ایک شدید رد عمل تھا۔ ووٹرز نے اس جماعت کو منتخب کیا جو سب سے قابل عمل اور واحد بڑا متبادل نظر آ رہی تھی۔ یہ بی این پی کے نظریے کی فتح کم اور عوامی لیگ کی غیر موجودگی کا فائدہ زیادہ ہے۔ لیکن ایک قابل عمل متبادل فراہم کرنا بھی تو ایک سیاسی کامیابی ہے۔ بی این پی نے خود کو اس تبدیلی کے علم بردار کے طور پر پیش کیا اور عوام نے انہیں قبول کیا۔ اگر عوامی لیگ میدان میں ہوتی تب بھی عوام کا غصہ اسی طرح کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا۔ بی این پی نے اس غصے کو ایک مثبت سمت دی ہے۔ چلیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ عوام تبدیلی چاہتے تھے، لیکن کیا یہ تبدیلی واقعی آ رہی ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ کو مت بھولیں، جس میں بنگلہ دیش کو کرپشن میں 13ویں نمبر پر رکھا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ عبوری حکومت بھی کرپشن کو روکنے میں ناکام رہی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ پورے نظام کا ہے۔ عوام اس نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن کیا موجودہ سیاسی جماعتیں جن پر ماضی میں بھی کرپشن کے سنگین الزامات لگتے رہے ہیں یہ تبدیلی لا سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہ محض چہروں کی تبدیلی نہیں جبکہ نظام وہی رہے گا؟ آج کی بحث سے یہ واضح ہے کہ بنگلہ دیش کے ان انتخابات کو بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تاہم میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ عوام کی بھرپور شرکت، ایک جابرانہ حکومت کا خاتمہ اور ایک واضح انتخابی نتیجہ،
یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ملک ایک نئی جمہوری راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ یہ ایک مشکل، کٹھن لیکن انتہائی امید افزا آغاز ہے۔ ان تمام خامیوں اور الزامات کے باوجود جمہوریت کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اتنا ہی عیاں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ جو گہری کھائیاں ہیں، ایک دوسرے پر عدم اعتماد کی جو فضا ہے اور انتخابی عمل پر جو سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، انہیں صرف انتخابی سیاست کا حصہ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انتخابات شاید ایک ضروری قدم تھے، ایک مجبوری تھے، لیکن یہ کہنا بہت قبل از وقت ہے کہ یہ ایک مستحکم جمہوری مستقبل کی ضمانت ہے۔ پرانی کشمکش اور پرانی لڑائیوں کی بازگشت اب بھی بہت واضح طور پر سنائی دے رہی ہے۔ بالکل، اور شاید ان انتخابات کی حقیقی معنی کا انحصار اسی بات پر ہوگا کہ جیتنے والی جماعت BNP اب کس طرح حکومت کرتی ہے۔ کیا وہ اپنے مخالفین کو ساتھ لے کر چلتی ہے یا پرانی طرز کی انتقامی سیاست کو دہراتی ہے، اور ہارنے والی جماعتیں نتائج کو کس طرح قبول کرتی ہیں؟ اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اصل امتحان اب ہے، اور اس موضوع کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اس مواد کا مزید جائزہ لینا ضروری ہے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ امید جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں حقیقت میں بدلتی ہے یا میرے خدشات ہی درست ثابت ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش ایک دوراہے پر کھڑا ہے، اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔